السلام علیکم۔ کچھ عرصہ قبل ایک مشہور کتاب ڈیسمنڈ مورس کی دا نیکڈ ایپ پڑھتے ہوئے، جس میں انسان کی سائیکالوجی کے متعلق بتلایا ہے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے سائیکالوجی میں، تو وہ پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ جانور تو عقل کے انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں جنگل کے جانور کی بات نہیں کروں گا، ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن آپ گھروں میں دیکھیں، آپ چھپکلی کو ہی آپ دیکھیں کس طرح ہوشیاری سے وہ شکار کرتی ہے۔ بلی کو دیکھیں، عقل کی پوری ہوتی ہے، کتا ہے، گھوڑا ہے، ان کے یہاں صرف زبان نہیں ہوتی بولنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے اشاروں کنایوں میں سب بتلا بھی دیتے ہیں۔ اور جو لوگ پالتو جانور رکھتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ کئی لوگ تو ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں۔ کبھی غور کریں جانوروں کو، دیکھیں کس طرح وہ شکار کرتے ہیں، کس طرح وہ گھات میں بیٹھتے ہیں، خاموشی سے وہ انتہائی خاموشی سے وہ شکار کے نزدیک آنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، وہ پھر آنن فانن حملہ کرتے ہیں، شکار کو دبوچ لیتے ہیں وہ۔ اور دیکھیں آپ، جس کا شکار کیا جا رہا ہو، دیکھیں آپ وہ بھی کن کن ترکیبوں سے بھاگتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے۔ آپ کبھی چوہے یا چھپکلی کو مارنے یا پکڑنے کی کریں آپ کوشش، آپ ان کی عقل پر حیران رہ جائیں کہ کس طرح وہ چکما دے کر نکل جاتے ہیں۔ تو میرے مشاہدے کے مطابق جانوروں میں عقل کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بہت عقل ہوتی ہے، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بے حساب مثالیں۔ اور اسی وجہ سے یہ بندوق، ریوالور، بندوق وغیرہ آنے سے پہلے اس دنیا میں جانور جو ہیں وہ انسانوں کا زیادہ شکار کرتے تھے بنسبت یہ کہ انسان جانوروں کا شکار کرے۔ جنگل سے گزرنا ہو تو انسان اکیلا نہیں جاتا تھا، بلکہ کنوائے کی شکل میں نکلتے تھے، وہ شور وور مچاتے ہوئے تاکہ شیر، سانپ وغیرہ بھاگ جائیں۔ اور اسی طرح جو جانوروں کے یعنی جو بڑے جانور تھے جیسے شیر تھے یا ہاتھی وغیرہ ہے، یہ انسان کی آبادیوں پر حملہ کر کے انسانوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے، ان سے انسانوں سے پیٹ بھرتے تھے وہ اپنا۔ تو اب میرا جو تجسس تھا وہ یہ تھا کہ اگر جانور میں اتنی عقل ہے تو پھر انسان کیوں اشرف المخلوقات کہلاتا ہے؟ وہ کیا ہے بنیادی فرق انسان کے اور جانور کے؟ انسان کی خصلتیں کیا ہیں اور جانوروں کی خصلتیں کیا ہیں، اور کن خصلتوں کی وجہ سے انسان جانور سے مختلف ہوتا ہے؟ اچھا، اس مضمون پر ویسے تو بے حساب بے تحاشا ریسرچ کی گئی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹی وی پر اینیمل چینلز پر ہزاروں پروگرامز ہیں جو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایک ایسا بنیادی فرق ہے جس کو آئیڈینٹیفائی، ظاہر ہے وہ تو کیا وہی ہے آئیڈینٹیفائی، لیکن مغربی مفکرین نے اس پر صحیح ایمفیسس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ ان کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا، سبھی کو علم تھا اس بات کا، اور وہ ہے morality، یعنی اخلاقیات کا۔ یعنی یہ morality ہے جس کی وجہ سے ہم انسان کو انسان کہتے ہیں اور حیوان کو یا جانور کو جانور کہتے ہیں، یا جنگلی کہتے ہیں، ہم جاہل کہتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ morality، انسان میں morality ہے، جانور میں morality نہیں ہوتی۔ مثلا آپ دیکھیں، ہمدردی کا جذبہ ہے، نہیں ہوتا نا جانوروں میں۔ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی جانوروں میں۔ صحیح اور غلط سے میرا مطلب یہ ہے کہ مورلی صحیح اور مورلی غلط، جیسے چوری ہے، نہیں ہے ان میں پہچان جانوروں میں کہ چوری کرنا غلط بات ہے، وہ تو نظر آیا لے لیں گے وہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ ہے صحیح اور غلط کی پہچان، صحیح فیصلہ کرنا۔ اچھا آپ دیکھیں، جانور میں ہوتا ہے یہ دوسروں کی ملکیتوں پر قبضہ کر لینا ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا ہے، بلکہ اس کے منہ کا نوالا چھین لینا ہے، یہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، صرف اپنے بیوی اور بچوں کو آرام سے رکھنے کا خیال، آپ دیکھیں پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کا یا اپنی جو بھی مادہ ہے ان کا اچھی طرح خیال رکھتے ہیں، وہ لا کے کھانا کھلاتے ہیں وہ بچوں کو، کسی اور کا نہیں۔ دوسروں سے چھین کے لاتے ہیں وہ، دوسروں سے چوری کر کے لاتے ہیں وہ، لیکن اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں وہ۔ اچھا، اسی طرح جانور کیا کرتا ہے؟ اپنی جگہ کی انتہائی صفائی کرتا ہے، اپنے یعنی گھر کی، اپنے گھونسلے کی صاف شفاف ہوتا ہے ان کا گھونسلہ یا گھر جو بھی، لیکن اور کیا کرتے ہیں
جو کچرا ہے وہ گھونسلے سے باہر پھینک دیتے ہیں، اپنی گلی میں پھینک دیتے ہیں وہ گھر سے نکال کے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں چوری، آپ کے سامنے نہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، آپ دیکھیں مثلا چوہے ہیں، بلی ہیں، کتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، وہ سامنے آپ نہ ہو کر لیں گے چوری وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ جانور دوسروں کی مدد نہیں کرتے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جانور بیمار ہے تو وہ دوسرا اس کو کھانا کھلا رہا ہے، بچوں بیوی کے لیے تو کرے گا وہ، لیکن دوسروں کے لیے نہیں کرے گا وہ۔ قبیلے کا کنسپٹ بہت اسٹرانگ ہے آپ دیکھیں جانوروں میں، یعنی گیدڑ ہیں یا بھیڑیے ہیں اور دوسرے جو پرائٹ جانورز ہیں، شیر وغیرہ، پیک بنا کر حملے کرتے ہیں، پیک بنا کر شکار کرتے ہیں۔ اچھا اسی طرح جانوروں میں مستقبل کی پلاننگ نہیں ہوتی، جو ہے بس آج ختم کر دو، آج کھا لو۔ کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ چونٹیوں میں اور دوسرے جانوروں میں مستقبل کی پلاننگ بھی پوری ہوتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فرق جو ہے انسان میں اور جانور میں وہ یہ ہے کمیونٹی کا کنسپٹ، یعنی انسانی آبادیاں بنانا، اور صرف اپنے گھر کو نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کا خیال رکھنا، کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا، اپنے سے زیادہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا، خود اگر بھوکے بھی ہوں تو دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانا، شیئر کرنا، کمیونٹی کے انتظامات کرنا، جس سے شہر اور ملک بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جانوروں کے ملک نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ کمیونٹی کا کنسپٹ نہیں ہے۔ قبیلہ ہے جو جانوروں کا جو میکسیمم جو ہے یونٹ وہ قبیلہ ہے، کہ قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے اور وہ اس تمام جانور اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے آگے ملک کا کنسپٹ نہیں ہے جانوروں میں۔ یوں تو شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف طاقت کی وجہ سے ہے، صرف انسان ہے جو بادشاہتیں بناتا ہے، مملکتیں بناتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں منگول ہیں یا سینٹرل ایشیا والے ہیں، ان کے قبائل تھے، صرف حکومتیں نہیں تھیں، قبائل تھے اور سردار تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے، اطراف کی آبادیوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لوٹ کر سامان لے جاتے تھے، اور آخرکار پھر چین نے اور روس نے ان سب کو فتح کر لیا، ان سب کو اپنا قابو میں لے کر آ گیا وہ، کیونکہ روس اور چین کی حکومتیں تھیں، قبیلے نہیں تھے یہ، تو حکومتوں نے قبیلوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح آپ کو علم ہوگا کہ سعودی عرب جو موجودہ سعودی عرب ہے یا عربیہ ہے، اسلام آنے سے قبل وہ بھی سب ٹرائبس تھے، قبیلے تھے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے کیا کیا، ان سب قبیلوں کو ملا کر ایک حکومت بنائی، ایک شہری حکومت کے کلچر میں انہوں نے ٹرانسفارم کیا قبیلوں کو۔ اچھا قبیلوں اور حکومتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں حکومتوں میں تہذیب یافتہ معاشرہ ہوتا ہے، تہذیبیں بنتی ہیں حکومتوں سے، جیسے چینی تہذیب ہے، روسی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے۔ حکومتوں میں انصاف ہوتا ہے، ثقافتی اور علمی معاشرہ ہوتا ہے، تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، تعلیمی معاشرہ ہوتا ہے، جبکہ جانوروں کے معاشرے میں یہ سب نہیں ہوتا، وہاں پورا ایک لوٹ کھسوٹ کا سسٹم ہوتا ہے، لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہوتے ہیں تو شام تک یہی چلتا رہتا ہے۔ اچھا اس پر میں اس پروگرام میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اور صرف موریلٹی یعنی اخلاقیات پر زور دوں گا کہ انسان اور جانوروں میں اصل فرق کیا ہے، موریلٹی کا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو میں نے یہ جو اوپر فرق بتلائے ہیں انسان کے اور جانور کے، تو ان سے ہم اور تیسری دنیا کے باشندے جو ہیں وہ خود اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو اور اپنے عادات کو اور ہمارا جو بیہیویئر ہے کمیونٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ان سب کو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں، بینچ مارکنگ کر سکتے ہیں ہم اپنی، کہ ہم میں اور جانوروں میں کتنا فرق ہے، ہم کتنے اشرف المخلوقات ہیں۔ اچھا آخر میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی بتلا دوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے اور ملک کی بیشتر آبادی کے رویوں کا تجزیہ کریں، غور کریں ہم کہ اپنے موجودہ رویوں کے ساتھ کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور ملک کے رہنما اور اسٹیک ہولڈرز عوام کے کردار میں بہتری لانے کے لیے پروگرام تشکیل دیں۔
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ممکن ہو تو ملک کی تمام آبادی کا ایموشنل یا پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جائے اور اس کے حساب سے پھر عوام کے رویے بہتر کرنے کے پروگرام بنائے جائیں۔ غیر ممالک میں اب یہ عام ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک میں اور ترقی جو ممالک کر رہے ہیں ان میں اس قسم کے ٹیسٹ لینا اور ان ٹیسٹ کے حساب سے عوام کے رویوں میں اور کردار میں بہتری کے پروگرام تشکیل دینا عام پریکٹس ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کیونکہ ہم اپنے آپ کو قابل ترین اور عقل مند ترین قوم سمجھتے ہیں تو میجر بھی تو کریں نا اس کو، تاکہ اصلیت سامنے آئے۔ کریں میجر، سائنٹیفک طریقے سے کریں میجر، اس کو دیکھیں پھر اصلیت کیا ہے اور اس کے حساب سے ٹریننگ کریں پھر۔ والسلام۔